بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیکھتے ہیں کہ جمع ہمزتین یعنی دو حمزوں کے اکٹھے آنے پر حذف کا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ حذف کا مطلب گرا دینا، چھوڑ دینا، نکال دینا، ٹو omit، ٹو ڈیلیٹ۔ حذف سے مراد قطعی مفتوح یعنی زبر والی اور وصلی مکسور یعنی زیر والی حمزتین کے مجموعہ میں سے دوسری یعنی وصلی مکسور حمزہ کو چھوڑ دینا، گرا دینا۔ جب دو حمزہ ایک ایسے اکٹھے آئیں کہ دونوں متحرک ہوں، ایک ہی کلمہ میں ہوں، پہلا حمزہ قطعیہ ہو اور مفتوح ہو یعنی زبر کے ساتھ ہو، اور دوسرا حمزہ وصلی ہو اور مکسور یعنی زیر کے ساتھ ہو، تو پڑھنے کے لیے دوسرے حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے یعنی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلا اس کلمہ میں دو حمزہ اکٹھی ہیں، پہلی قطعی مفتوح زبر والی اور دوسری وصلی مکسور یعنی زیر والی ہے۔ پڑھنے کے لیے دوسری حمزہ یعنی وصلی مکسور کو گرا کر اتخذناہم پڑھیں گے۔ پورے کلام مجید میں 7 مقامات اس قاعدہ کے تحت پڑھے جاتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت 75 میں کلمہ استکبرتا ہے جو کہ اصل میں استکبرتا تھا، یعنی دوسری وصلی مکسور حمزہ حذف کر کے استکبرتا پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 80 میں اتخذتم کی اصل عبارت اتخذتم تھی، جو کہ حذف کے قاعدہ کے تحت اتخذتم یہ لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ سورہ سبا آیت 8 میں شروع کا کلمہ افطرا کو حذف کے قاعدہ کے تحت افطرا پڑھا جائے گا۔ سورہ مریم آیت 78 میں اطلع اصل میں اطلع تھا۔ سورہ منافقون آیت 6 میں کلمہ استغفرتا اصل عبارت استغفرتا کی جگہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح استفا کی اصل عبارت استفا تھی۔ سورہ صاد آیت 63 میں اتخذناہم کی اصل عبارت اتخذناہم ہے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرآن کریم کی طباعت میں اس قاعدہ کے تحت آنے والے سارے کلمات حذف کے قاعدہ کے اطلاق کے بعد لکھے ملتے ہیں، اس لیے دوران تلاوت غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ اس کی ضرورت ترجمہ کرنے یا مطلب سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں استفہامی یعنی سوالیہ مفہوم ہوتا ہے۔